والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومكم وفي علومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال أنبأنا أبو خثيمة بن مصعب بن سعد أنبأنا موسى بن أعين عن الأعمش النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حدیث غریب من هذا الوجه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن مردوی نے بھی اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے جس میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: اذا وقعتم فی الامر العظیم، کہ اگر تم خدا نہ کرے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ تو پھر یہی پڑھا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. گو یہ سند جو ہے اس میں غرابت ہے، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے محدثین کرام کا کہ اگر وہ چیز اصل میں قرآن میں موجود ہے یا اس کے شواہد جو ہیں دوسری صحیح حدیثوں میں موجود ہیں تو پھر جتنے طرق ملتے ہیں سب نقل کر دیتے ہیں. تو اب قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب صحابہ پر مشکل کا دور آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح حدیثوں میں موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اسی طرح جب ساری احادیث یعنی اصل چیز تو موجود ہے لیکن بعض اسناد میں غرابت آ جاتی ہے، تو اس لیے بہرحال یہ حدیث مبارک ہے کہ اگر آدمی خدا نہ کرے کسی بڑی مصیبت میں کسی بڑی مشکل میں الجھ جائے پھنس جائے تو بس اس کو پھر کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اس کو پڑھتا رہے اور یقین کامل رکھے کہ اللہ تیرا کلام ہے اور یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جو تیرے پاک نبی نے، حضرت ابراہیم نے اور صحاب رسول نے پڑھے ہیں، اور ان کے پڑھنے سے تو نے ان کی حاجتیں پوری کر دی اور مشکلیں حل کر دی. کہ وہ دشمن جو جیت چکا ہے پھر ہار جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس کلمے میں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو قرآن کے کلمات ہیں ان کو حفظ جان بنا لے. بس اسی پر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز پڑھیں تو یقین سے پڑھیں. اگر آدمی خود ڈھل مل یقین ہو تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا.
یا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، کہا ہو جی اتنے دن ہو گئے پڑھتے پڑھتے میرا تو کام نہیں ہوا. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی 70 سال دعائیں مانگتے رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام بچھڑے ہیں تو بچے تھے، اور جب ملے ہیں تو بادشاہ بن چکے تھے، جوانی گزر گئی. تو اتنی دیر تو اللہ نے انبیاء کی دعائیں دعا دیر سے منظور فرمائی. تو اس لیے یہ نہیں ہوتا، کبھی آدمی کو دعا میں یہ نہیں کہنا چاہیے، نہ سوچنا چاہیے دماغ میں کہ اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں جی میری دعا تو جی منظور ہی نہیں ہوتی، یا نعوذ باللہ میری تو جی خدا سنتا ہی نہیں، یا نعوذ باللہ جی پتہ نہیں میری دعاؤں کو کیا ہو گیا ہے، یا دیکھو جی فلاں آدمی بھی ساری زندگی مانگتے مانگتے مر گیا، اس کی بھی دعا منظور نہیں ہوئی. تو یہ باتیں جو ہیں نا نا امیدی کی، یہ مومن کی شان نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید. اور اگر کوئی دیر لگ جائے تو سمجھے کہ میرے اندر کوئی بات ہے. اب دیکھو نا جی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کی تشخیص کی، صحیح مرض تلاش کر دی، صحیح دوائیں تجویز کر دی، لیکن آپ کو دوا صحیح نہیں ملی. اب دوا کھا رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوائیں تو صحیح ملی لیکن آپ نے وقت کے مطابق استعمال نہیں کی. ڈاکٹر نے کہا تھا 8 گھنٹے کے بعد کھانی، آپ 16 گھنٹے کے بعد یاد کرتے ہیں، پھر 4 گولیاں کٹھی کھا لیتے ہیں، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ جب تک یہ دوا کھاؤ ٹھنڈی کھٹی فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا. تم دوائیں بھی کھا رہے ہو، ساتھ اچار بھی کھا رہے ہو، کہتے ہو فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہماری دعاؤں کا بھی یہی عالم ہے کہ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور فرض نمازیں چھوڑ دیں تو کیا فائدہ ہوگا حسبنا اللہ پڑھنے کا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہم پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ زنا میں، چوری میں، حرام میں، گناہ میں، شہوات میں، لذات میں ہم مبتلا ہیں. کہتے ہیں نہیں وظیفے کا فائدہ نہیں ہو رہا. بھئی وظیفے کا کیا فائدہ ہو رہا؟ تم تو خود نافرمانی کر رہے ہو، بے احتیاطی کر رہے ہو ساتھ. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے قرآن کو پڑھے اور فائدہ نہ ہو. یہ تو ایسی ہے جیسے بالکل علماء نے، اولیاء اللہ نے یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کلمات اللہ کے قرآن میں ہیں یا نبیوں نے پڑھے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کبریت احمر، یعنی وہ تو بالکل ایسے ہیں کہ بس دیا سلائی لگانے کی دیر ہے اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ روشنی نہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ ٹھیک ہوں، ہماری زبانیں ٹھیک ہوں، اللہ پہ ہمیں یقین ہو. کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور ایک بڑا یقین کامل ہو کہ مولا تیرے دروازے کے بغیر ملتا نہیں تو میں کہاں جاؤں. بالکل یقین کامل کے ساتھ. میں نے تو کئی دفعہ دوستوں سے کہا ہے، اپنے طالب علم بھائیوں سے بھی کہا ہے، تقریروں میں بھی کہا ہے، یقین فرمائیں میں خوشامد نہیں کرتا الحمدللہ کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا جی، ان میں اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں وہ ہم میں نہیں. سیدھی بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے عقیدے ایسے مضبوط ہیں جیسے پہاڑ بھی ہل جائے گا لیکن یہ نہیں ہلے. بالکل اللہ کی توحید پہ پکے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایمان اپنے اللہ سے اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے علاقوں میں کوئی بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا پیر بھی اتنی یقین کے مقام پہ نہیں ہوگا جو ان کا ایک عام آدمی ہوتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، ہمارا چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو نا جی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہوگا. میرے آپ ہمسائے تھے، ہم اس محلہ مسفلہ میں ہم رہتے تھے. کرایہ دار آدمی تو کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر، کرایہ پہ جو رہنا ہے تو بہرحال جگہ بدلتی رہتی ہے. جب تک کرایہ کی جگہ ملی ٹھیک ہے، اس نے اٹھا دیا کسی دوسری جگہ چلے گئے. تو پہلے ہم وہاں رہتے تھے تو وہاں نیچے دکان تھی، وہاں میرا ایک عرب دوست تھا. ہم گزرتے تھے، وہ دوست کہتا گزرتے السلام علیکم، آتے جاتے السلام علیکم، تو بڑا احترام کرتا تھا. اچھا نوجوان بالکل کلین شیو، داڑھی مڈانے والا، 24 گھنٹے گانے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے دکان پہ. اس کا دکان بھی اسی الیکٹرانک کی بلاؤں کا تھا. تو بس ہم گزرتے، ہمسایہ ہے، السلام علیکم کر کے. 2 چیزیں میں نے اس کی دیکھی، میں حیران رہ گیا.
ایک دفعہ وہ میرے پاس آیا اوپر مکان میں، ملازم سے جھگڑا ہو گیا، ملازم کی بات نہیں سمجھ رہا تھا کہ جی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ میں نے کہا بتائیں آپ کیا پئیں گے، چائے پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ کہنے لگا کہ نہیں بڑی مہربانی، چائے ٹھنڈا تو میں پیتا نہیں، اگر زمزم ہو تو پلا دیں، لیکن زمزم نہ ہو تو پھر پانی نہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مکے میں رہتے ہیں، گھر میں زمزم موجود ہے، بس ٹھیک ہے وہی مجھے پلا دیں۔ اور ساتھ یہ کہا، کہنے لگا مکی صاحب میری عمر اس وقت 40-45 سال ہو گئی ہے، الحمدللہ مکے میں 45 سال میں زمزم کے علاوہ اندر پانی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا 45 سال میں نے زمزم کے سوا، ہاں کسی ملک سے باہر چلا جاؤں تو مجبور ہوں، لیکن مکے میں اگر رہوں تو ناممکن ہے کہ میں زمزم، دکان پہ بھی زمزم، میری گاڑی میں بھی زمزم، گھر میں بھی زمزم، ہر وقت اندازہ کریں مکے میں رہتا ہے اور زمزم کا کتنا درد ہے، احساس ہے، اکرام ہے۔ ہمارے لوگ اللہ رحمت کرے وہاں بھی لے جائیں تو میرے خیال میں ایک گیلن اگر زمزم ہو تو 50 گیلن پانی ملا کے حاجیوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ دوسرا ایک دفعہ ان کا کوئی مکان کا بلڈنگ کا معاملہ تھا، وہ کرائے پہ نہیں چل رہی تھی اور لاکھوں اس کا کرایہ تھا، اور بالکل ذی القعدہ کے آخری دن آ گئے۔ میں اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے گیا کہ یار اللہ کرے تیرا مکان چڑھ جائے، دیکھو جی اس کو لاکھوں کا نقصان ہو جائے تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہمسایہ تھا، میں گیا تو بیٹھا ہے بڑا خوش ہو کے بیٹھا ہے، گپے شپے لگا رہا ہے، چائے منگائی پلایا، شیخ ہاں کیسے ہے؟ میں نے کہا میں نے سنا تمہارا مکان نہیں چڑھا، اللہ تمہاری مدد کرے، بہرحال ایک بہت بڑا نقصان ہے آدمی کو، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں، ان لوگوں کی زندگی کا گزر بسر جو ہے انہیں مکانوں پر تو ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے مکی صاحب۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر اللہ نے لکھا ہے تو چڑھ جائے گا، اور اگر نہیں لکھا ہے تو کسی کی ہمدردی میرے کام ہی نہیں آ سکتی، بس ہم تو اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ خیر بات ہو گئی۔ صبح کو میں درس دے کے نکلا تو وہ بھی حرم سے نکل رہا تھا، کیونکہ ہمارا ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی مکان میں ہم رہتے تھے، انہی کے ہم کرایہ دار بھی تھے۔ تو ہم جو راستے میں نکلے تو مجھے السلام علیکم السلام نے کہا خیر؟ کہتے آج بس آیا تھا اللہ کے گھر میں۔ میں نے کہا مکان نہیں چل رہا تو اللہ سے جا کے درخواست کر آؤں، میں نے طواف کیا ہے، ملتزم پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے، بس میرا کام ہو گیا۔ میں نے کہا بھی کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں اگر نہ ہوتا تو ادھر اندر آنے کیوں دیتا؟ جب بلا لیا ہے تو مانا ہے کام کرنا چاہتا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں میں سارا سال کبھی کعبے میں نہیں آتا، آج آخر میں کعبے میں آیا، طواف کیا، ملتزم پہ گیا، اللہ میاں سے کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی، میرا مکان چڑھ جائے گا۔ دوسرے دن مجھے ٹیلی فون کیا کہ مکان میرا پچھلے سال سے بھی زیادہ کرایہ پہ چڑھ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے کل خدا کو کہہ دیا ہے۔ یہ ہے یقین، اور یہ یقین تو میرے جیسے مولویوں میں تو بھائی نہیں ہے، آپ تو خیر پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے، میں تو بہرحال ڈھیلا ہوں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایمان نصیب کر دے۔ ابھی تک مجھے تو کم از کم اپنے آپ پر ڈر ہے کہ پتہ نہیں ایمان بھی ہے یا نہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم مولوی ہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے، ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر ایمان بھی ہے ابھی پورا کہ نہیں ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ قرآن کا وظیفہ پڑھے اور آدمی اثر نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اثر نہیں ہوتا تو ہماری زبان گندی ہے، ہماری زبان ناپاک ہے، ہمارا اندر پاک نہیں ہے، ہم نے یقین کامل سے نہیں پڑھا، ورنہ تو خدا کا قرآن تو قرآن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اثرات نہ ہوں۔ اور پھر جب نبی فرمائے کہ مشکل پڑے تو یہی پڑھو۔ وقد قال الامام احمد حدثنا حيوة بن شريح وابراهيم بن ابي اللباس قال حدثنا بقية قال حدثنا يحيى بن سعيد قال بن عدان السيف النوفي بن مالك انه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما ادبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي رجل قال ما قلت قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل وقال ان الله يلوم العجز ولكن عليك بالكيس
فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَكَذَا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن يحيى بن خالد عن سيف الشامی بن سلمة والمالك نبی سے من نحوه. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا کی خدمت میں دو آدمیوں کا جھگڑا یا مقدمہ آیا. حضور پاک نے جس کے خلاف فیصلہ فرمایا وہ جب جانے لگا تو اس نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ. واپس آیا. حضور نے فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے یہ پڑھا حسبی اللہ ونعم الوکیل. حضور نے فرمایا خبردار ان اللہ یلوم علی العجز. بیکار بیٹھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ تم بیٹھے رہو اور کو وظیفے پڑھو. وظیفے تب اثر کرتے ہیں کہ تم کوشش بھی کرو اور وظیفہ بھی پڑھو. یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ کہ بس جناب ہم تو خدا کے دروازے پہ پہنچے ہیں. اور آج کل ہمارا تو عقیدہ یہ ہو گیا ایسے لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں. کیسے پہنچے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں نا جی بس بیٹھ گئے بس جناب کہیں مجاور بن گئے کہیں کہاں جی حرم شریف میں بیٹھے ہیں سب بس جی خدا کے کعبے کی محبت میں بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں. حضرت کام کیا کریں بس اللہ کے کعبے میں بیٹھے بس سارا دن بھیک مانگتے ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے. پیسے نہ ملے میں دیکھ لوں کتنے دن بیٹھتے ہو. یہ بالکل حرام ہے. یاد رکھو یہ سب چیزیں نہ جائے. تم کوشش کرو سعی کرو محنت کرو اور پھر کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اللہ میں نے محنت کی ہے لیکن کارساز تو ہے. میرے ذمے جتنی میری طاقت تھی میں نے لگا دی. باقی دینے والا تو ہے. اب دو آدمی ہیں دونوں بھائی ہوتے ہیں. ایک بھائی لاکھوں میں کھیلتا ہے ایک بھوکا مرتا. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. لیکن یہ نہیں کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ گے جی بس پہنچ گئے ہم. یہ کوئی نہیں پہنچ گیا. ولایت کی نشانی یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے دیکھے اللہ کے نبی افضل الانبیاء اور مکے میں بکریاں چرا رہے. یعنی کیا اللہ پاک اپنے نبی کو بغیر بکریاں چرانے کے نعمت نہیں دے سکتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ؟ یعنی وہ شان والے پیغمبر کے جن کے پاس اللہ نے خود جبریل بھیجا کہ میرا مدنی اگر چاہتے ہو تو ہم 2 پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں کہ جہاں جائیں پہاڑ سونے کا موجود ہے. توڑ دیا دے دیا خرچ کر لیا. حضور نے فرمایا میرا اللہ مجھے اتنا چاہیے کہ ایک وقت کھا لوں تیرا شکر کروں ایک وقت نہ ملے تو تجھ سے مانگتا رہوں. بس اتنی کافی ہے. اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. تو اس پیغمبر نے یعنی بکریاں چرائیں تجارت فرمائی لکڑیاں سر پہ اٹھائیں. اپنے گھر میں جب حضور بیٹھے ہوتے تھے اپنے گھر میں تو بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ جب حضور سرکار گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کھانا پکا رہے ہیں تو کبھی ہماری آگ جلانے میں مدد کرتے ہیں کبھی ہمیں لکڑی اٹھا کے دے دیتے ہیں کبھی ہمارا کھانا پکانے میں مدد فرما دیتے ہیں. گھر میں بھی اللہ کا نبی فارغ نہیں بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں کہ آدمی وہ ہوتا ہے جو عمل کرے جو محنت کرے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہونا. آج کوئی مولوی بھی گھر میں روٹی پکاتا ہے. پیر تو خیر بھائی وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں نا. وہ تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیے ہیں کہ ہم کماتے رہیں وہ کھاتے رہیں. وہ تو اللہ کی مخلوق اسی لیے پیدا ہوئی ہے. چلو مولویوں کو ان کو چھوڑو بابا وہ ناراض ہو جائیں گے. کوئی مولوی گھر میں یہ ایمان سے کہو لکڑیاں اٹھا کے روٹی پکانے میں مدد کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کا کپڑا پھٹ جائے خود بیٹھے ہوئے سیدھے. جوتی مبارک ٹوٹ جائے خود ٹانکا لگا رہے. تم نے بھی کبھی ٹانکا لگایا جوتے کو؟ ٹانکے والی جوتی کو ہم پہنے کے ہوں ہم تو پھینک دیں گے دوسری نہیں لے آئیں گے. ٹانکے والی جوتیاں پہننے والے تو چلے گئے شان والے لوگ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے آ رہے تھے نا مکہ شریف کے قریب آئے ایک جنگل میں جب آپ آئے حکم دیا قافلہ روک دو. قافلہ روک دیا. اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور رو رو کے دعائیں مانگی. تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. اسی جنگل میں نے اونٹ چرائے ہیں اور آج میں خلیفۃ المسلمین بن کے جا رہا ہوں. تو یہ میرے اللہ کی شان ہے. میں نے اتر کے اللہ کا شکر ادا کیا.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ کیا کرو، محنت جو ہے اسی کا نام جو ہے برکت ہے، اسی میں رحمت ہے، اور حلال میں تھوڑا بھی ملے تو اللہ پاک اس کے بدلے عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کوشش کرو، جد و جہد کرو، اور پھر پڑھو حسب اللہ، یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وقال الامام محمد حدثنا صبات قال حدثنا مطرف نتیت ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبعته يستمع متى يؤمر فينفخ فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وكذا من غير وجه فهو حديث جيد۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وصاحب القرن، فرمایا میں کیسے لذت اٹھاؤں، کیسے لباس پہنوں، کیسے کپڑے پہنوں، کیسے دنیا کی لذت کی چیزوں کو استعمال کروں۔ سور پھونکنے والے فرشتے نے تو سور منہ پہ رکھ لیا ہے اور گردن جھکا کے اللہ کے حکم کی انتظار میں کھڑا ہے کہ کب حکم ملے پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ تو جب ایک گھڑی کا بھی اعتبار نہیں تو میں کیا لذت اٹھاؤں، کیا میں دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو کیسے غافل کر دوں۔ اللہ کا فرشتہ جو ہے، صحابہ سب گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضور جب یہ عالم ہے تو ہم کیا کہیں؟ فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ تو ہمیں کافی ہے، تو ہی بہتر کارساز ہے اور تجھ پر ہی ہمارا اعتماد ہے۔ تو حشر کی مصیبت سے بھی کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتی ہے، عذاب قبر سے کوئی بچا سکتے ہیں تو اللہ بچا سکتی ہیں، سکرات الموت کی شدت سے کوئی بچا سکتے ہیں تو اللہ بچا سکتے ہیں۔ اسی کلمے پہ رہو، اور پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ہے اسی پر غور کر کے عمل کرو، یہ نہیں ہوتا کہ صرف لفظ پڑھتے رہو۔ وقد روینا عن ام المؤمنین زینب وعائشہ رضی اللہ عنہما انہما تفاخرتا فقال زینب زوجنی اللہ وزوجکنا حالیکنا فقالت عائشہ نزلت براتی من السماء فی القرآن سلمت لها زینب ثم قال كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل قالت زينب قلت كلمة المؤمنين ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أزمرهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا آپس میں بات ہو گئی۔ دونوں ازواج ہیں میرے پاک نبی کی، دونوں بیویاں ہیں محمد مصطفیٰ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ جتنی حضور کی بیویاں ہیں سب بیویوں کی شان ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو شان دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کیا تمہارا تفاخر کی وجہ کیا ہے؟ کہا سب کو ان کے گھر والوں نے حضور کے نکاح میں دیا ہے، لیکن ایک میں ایسی بیوی ہوں جس کا نکاح اللہ نے عرشوں سے پڑھا ہے، اور کسی بیوی کا نکاح سب کا والدین نے رشتے کیے، لیکن میرا نکاح تو اللہ نے عرش پہ پڑھا دیا، حکم ہو گیا کہ تمہاری بیوی ہے بس۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ زینب ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے کہ سارے قرآن میں اللہ نے کسی کی صفائی نازل نہیں کی، صرف میری شان میں قرآن اتارا۔ اللہ نے میری پاکی کی گواہی دی ہے عرش سے، اور میری شان میں قرآن اترا ہے۔ بی بی زینب نے کہا ہاں میں مانتی ہوں، باقی یہ جو فخر ہے نا، یہ شان واقعی بہت بڑی ہے کہ اللہ جس کا خود گواہ بنے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے عائشہ صدیقہ کے شان میں۔ تو لیکن بی بی زینب نے کہا کہ عائشہ یہ تو بتلاؤ کہ یہ شان جو اللہ نے تمہیں دی ہے
تو جب صفوان ابن المعطل وہ صحابی جن کے ساتھ نعوذ باللہ تہمت لگی تھی، جب تم جنگل میں رہ گئی اور وہ اکیلے آئے اور اکیلے اونٹ پہ تمہیں بٹھایا، اس مصیبت کے وقت میں تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو بی بی عائشہ نے کہا میں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ تو بی بی زینب نے فرمایا عائشہ واقعی تو نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو ایمان والوں نے پڑھا تھا، جو صحابہ نے پڑھا تھا، اور اللہ نے ان کو بھی کامیاب کیا۔ اس کلمے کی برکت نے اللہ نے تمہیں بھی کامیاب کیا کہ وہ تہمت نہ لگتی تو قرآن بھی نہ اترتا، وہ تہمت نہ لگتی تو عرشوں سے صفائیاں بھی نازل نہ ہوتی۔ خود بی بی عائشہ فرماتی تھی، کہتی ہیں کہ جب قرآن اترا ہے تو کہتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے یہ یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرا اللہ میرے لیے قرآن اتاریں گے۔ میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں ڈال دیں گے بھی تمہاری بی بی پاک ہے، بس بات ختم ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ کوئی اشارہ ہو جائے گا میری پاکی کا، میری برات کا۔ لیکن میں نے یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ 2 رکوع قرآن کے اتریں گے اور قیامت تک ممبر و محراب پہ پڑے جائیں گے میری صفائی میں۔ اسی لیے جب قرآن نازل ہوا حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، ابشری عائشہ، عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے عرش سے تیری برات کا فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عائشہ کی اماں بھی بیٹھی تھی، ان دونوں نے کہا کہ قومی فشکری رسول اللہ، کہ عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو بی بی عائشہ نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں نبی کا شکر نہیں کرتی، نبی پاک نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا، میں اس کا شکر کرتی ہوں جس نے میری صفائی نازل کی۔ نے کہا حضور پاک نے تو بولنا چھوڑ دیا میرے ساتھ، میں کیوں شکر کروں؟ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری برات میں قرآن نازل کیا۔ تو اس کے بعد یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو سیدہ عائشہ پہ بھی مصیبت آئی تو کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مقصود مفسر، اور سب صحابہ نے بھی کیا پڑھا، اور جب پڑھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اللہ فرماتی ہیں کہ صحابہ لوٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، کہ نعمت بھی ملی، فضل بھی ملا، اور ان کو ذرہ کے برابر بھی کوئی نقصان نہ پہنچا جو دشمنوں نے ارادہ کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، مفسر کہتا ہے لما توکلوا علی اللہ، جب صحابہ نے اللہ کا سہارا لیا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، اور ان کے دشمنوں نے جو ارادہ کیا تھا ان کے ارادوں کو، ان کے قید کو، ان کے مکر کو رد کر دیا۔ فرجعوا الی بلدہم، اور سب صحابہ مدینے پاک میں لوٹ آئے۔ اللہ پاک نے ان کو بغیر قتال کے فتح بھی عطا فرمائی، اللہ نے سوق حمراء الاسد سے ان کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ اللہ پاک بہت بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ وقال البیہقی حدثنا ابو عبد اللہ الحافظ قال حدثنا ابو بکر بن داؤد الزاہد قال حدثنا محمد بن نعیم قال حدثنا بشر بن حکم قال حدثنا بشر عبد الله الذي قال حدثنا سفيان الحسيني على ابن سفيان قال النبي رضي الله تعالى في قوله من قلبه من نعمة من الله قال أن نعمة مسلمون والفضل والنير مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربي فيها مالا فقسمه بين أصحابه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو نعمت سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں نعمت سے تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا، ابو سفیان ناکام ہو کے مکے واپس لوٹ گیا، صحابہ کو جنگ بھی نہ کرنی پڑی، اور کافروں پہ ڈر بھی طاری ہو گیا، مدینے بھی نہ آ سکے اور بھاگ گئے مکے کی طرف۔ یہ تو ان کو نعمت بھی دی۔ وفضل، فضل کیا ملا؟ فضل سے اشارہ ہوتا ہے اللہ کا رزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی کو رزق عطا فرماتی ہے اس کو بھی کہتی ہیں فضل۔ انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ ایک اس موسم میں حمراء الاسد سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، حضور پاک نے اس تجارتی قافلے کا سارا سامان خرید لیا اور پھر مدینہ منورہ میں بیچا، جب نفع ہوا تو سارے صحابہ میں تقسیم کر دیا، تو اللہ نے ان کو رزق بھی دے دیا، اللہ نے ان کو نعمت بھی دے دی، اور دشمن بھی ان کو کچھ نہ کر سکا، کوئی برائی ان کے قریب بھی نہ آ سکی۔
برکت تھی اللہ پر توکل کرنے کی، اللہ پر اعتماد کرنے کی، اللہ پر یقین کرنے کی۔ وقال ابن ابی نجیح المجاہد فی قول اللہ تعالی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال هذا ابو سفیان قال لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم اصحابنا فقال محمد عصا فانطلق رسول الله لو ان موعدي يتمد بدرا فوافقوا السوق فيها فابداوا فذلك قول الله يضرب فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية قال وهي غزوة بدر الصغرى۔ اب اس حدیث باغ میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان کے تعاقب میں تشریف لے آئے، یعنی ابو سفیان واپس جا رہا تھا، حضور اپنی فوجیں لے کے پھر آئے پیچھے، تو راستے میں ٹکراؤ تو نہیں ہوا، اب ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو اب نہ لڑیں، آپ کا اور ہمارا اگلے سال جو ہے نا ٹکارا ہوگا بدر میں، بدر میں ہم پھر اگلے سال جنگ لڑیں گے۔ ایک سال آپ نے بدر میں جنگ لڑی، آپ جیت گئے، اب ہم احد میں آئے، ہم جیت گئے، اب ہم اسی جگہ آپ سے لڑیں گے جہاں آپ نے ہمارے سرداروں کو قتل کیا تھا، تو لہذا اگر ہمت ہے تو پھر بدر آئیں اگلے سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضور جب وہ وقت آیا تو بدر پہنچے، لیکن ابو سفیان پھر نہیں آیا مقابلہ، ابو سفیان نے پھر جرأت نہ کی اور پھر مقابلہ نہ کر سکا، اور اسی دور میں وہاں قافلے آئے ہوئے تھے تجارتی، اور اس زمانے میں تو بازاریں لگتی تھیں، کوئی رات دن کی طرح آج کل حال تو نہیں تھا، سال میں کبھی کبھی بازار لگتے تھے، قافلے آتے تھے اور سامان بیچتے تھے، تو حضور پاک نے سامان خریدا، صحابہ نے سامان خریدا، اللہ نے نفع دیا، اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں، اور بہت بڑی ان کو نعمت بھی حاصل ہوئی اور فضل بھی حاصل ہوا۔ رواہ ابن جریر روایت ان قاسم الحسین حجاج نبی جریج نے قال لما من رسول اللہ نبو ادبی سفیان جعلوا يلقون المشركين ويسرونهم من قریش فيقولون قد جمعوا لكم يقيدونهم بذلك يريدون ان يرعبوهم فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حتى قدموا بدرا فوجدوا اسواق حافظ من آدم في أحد قال فقدم رجل من سين فأخبر على مكة بخير محمد وقال في ذلك نفرت قلوسي من خيول محمد وعجوة منشورة كالأنجدي واتخذت مع قديد موعدي قال ابن جرير هكذا أنشدنا القاسم وخطأ انما هو قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالأنجدي فهي على دين أبيها الأتلدي قد جعلت ما قديد موعدي وما أزجنان لهازها الغدي۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وعدہ ہو گیا تھا کہ آئندہ سال ہم بدر میں ٹکرائیں گے، حضور اس وعدے کے مطابق بدر آنے کی جب تیاریاں کر رہے تھے، مشرکین لوگوں کو بھیجتے کہ مدینے میں جا کے ڈرائیں کہ جی مکے والے بڑی تیاری کر رہے ہیں، مکے والے بڑی تیاری کر رہے ہیں، آپ نہ جائیں بدر، نہ جائیں بدر۔ یرعبوہم، لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالیں، مشرک اپنے پیغام بھیجتے مدینے کو جی خیال رکھیں اس دفعہ نہ جانا، اس دفعہ بڑے تیار ہو رہے ہیں مکے والے، جاؤ گے تو تمہارا تو کوئی آدمی بھی نہیں بچے گا۔ اور جب یہ خبر پہنچتی تو صحابہ کی زبان پہ کیا ہوتا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ کلمہ صحابہ نے پہلے کہا اور قرآن بعد میں نازل ہوا، یا قرآن نازل ہوا تو صحابہ نے یہ کلمہ سیکھا؟ اس بات کو سمجھو کہ بھئی صحابہ کو جب خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لكم تو فخشوهم فزادهم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر ملی صحابہ کو کہ بھئی دشمن آ رہا ہے اور بڑی تیاری ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے. ضروری نہیں کہ یہ کلمہ کہا ہو، معنی اس کا یہی تھا کہ بھئی اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا بھئی اللہ پہ بھروسہ. تو اللہ نے بھی قرآن میں ان کی اس بات کو نقل فرمایا اور یہ کلمہ مبارک نازل ہوا. اس کے بعد پھر سب صحابہ نے اسی کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا عمر کے سامنے جب یہ آیت مبارک تلاوت کی جا رہی تھی ثم انشأناه خلقا آخر، تو حضرت عمر نے بے ساختہ کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا، اور حالانکہ یہی اللہ کے قرآن کے کلمات، تو یعنی موافقت نہیں ہو گئی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کی زبان مبارک سے بھی یعنی وہی کلمات نکلے جو بے عین ہی اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں. اس کو موافقات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے رب کا اتارا ہوا فیصلہ جو ہے ایمان والوں کی دل میں پہلے آ جاتا. آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ کی شان ہے، اس کی مثال سمجھیں کہ صحیح معنی میں اگر کسی کی محبت ہے دنیا میں تو والدہ کی. وہ آج کل خیر لوگ اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے. آج کل مائیں تو بیچاری بس زندگی کے دن گزار رہی ہیں. آج کل تو بیگمات کا دور ہے، جو بیگم حکم کرے گی اس کی تعمیل ہوتی ہے. ماں مرتی ہے تو مر جائے، پڑی ہے تو پڑی رہے، اس کی کوئی دوائی لینے کے لیے بھی تیار نہیں. اور بیوی بیمار ہو تو 10 ملک سمندر پار بھی جائے گا علاج کے لیے، چاہے بھیک مانگنی پڑے. بیوی بیمار ہو جائے تو دنیا کا بہتر سے بہتر ڈاکٹر تلاش کرے گا، اور ماں کو تکلیف ہو کرے گا ماں ادھر حکیم رہتا ہے نا، چلی جایا کرو نا، وہاں سے دوا لے لو، بڑا تجربے کار ہے تاکہ جلدی مرے جان چھوٹے. یہ بھی اولادیں ہیں، موجود ہیں دنیا میں، لیکن یاد رکھو اس کا پتہ قیامت میں لگے گا. جن پہ والدین ناراض ہوتے ہیں اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے. یاد رکھو. اور اگر والدین زندہ ہیں تو معافی لے لو، اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے صدقات کرو، خیرات کرو تاکہ راضی ہو جائیں قیامت میں، ورنہ جنت میں جانا مشکل. اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر حق رکھا ہے تو والدین کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ مقام کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے والدین کو دیا ہے. تو والدہ کی جو دل میں محبت ہے وہ بڑی سچی محبت ہوتی ہے. اچھا وہ 1,00,000 میل بھی دور بیٹھی ہو نا تو گھر میں کہنا شروع کر دے گی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے، خیر کوئی. وہ کہیں گے نہیں بی بی خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی خط آیا نہیں، خط تو نہیں آیا، کوئی ٹیلی گرام آیا نہیں آیا، ٹیلی فون آیا نہیں آیا، بس میرا بچہ خیر سے نہیں، کوئی بات ضرور ہے. آج میرا دل کانپ رہا ہے، آج میرا دل گھبرا رہا ہے. تو حالانکہ بچہ لاکھوں میل دور ہوتا ہے، ماں کا دل پہلے گھبرا جاتا ہے کہ محبت خالص ہے. اسی طرح صحابہ کا ایمان ایسا خالص تھا کہ جو عرشوں سے نازل ہو رہا تھا ان کی زبانوں پہ پہلے آ رہا. ان کا ایمان ایسا خالص تھا، اللہ سے ایسا تعلق تھا، اللہ پہ ایسا اعتماد تھا، اللہ پہ ایسا بھروسہ تھا کہ ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے اور صحابہ کی زبان پہ بھی وہی کلمات آ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب صحابہ پہ وقت آیا، مصیبت آئی، مشکل آئی، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور یہی اللہ کا فرمان ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کیے کہ مسلمانوں کو ڈراؤ. وہ جب آتے تو کہتے قد جمعوا لکم، مکے والوں نے بڑی فوج اکٹھی کی ہے. یقیدونہم بذالک، ایسے مکر کرتے تھے، یرعبون بذالک، رعب ڈالتے تھے. اور مسلمان کیا کہتے تھے؟ ایمان والے کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہی کہتے کہتے بدر میں پہنچ گئے. لیکن جب اب صحابہ کی فوج بدر میں آئی تو مشرکین کو تو ہمت بھی نہیں ہوئی نہ جا کے لڑنے کی، وہ تو آئے ہی نہیں. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بدر میں مارکیٹ تھی، تاجروں کے قافلے آئے ہوئے تھے، تو صحابہ نے خوب تجارت کی،
امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چیزیں بھی خریدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع بھی عطا فرمایا، اللہ نے فضل فرما دیا۔ اب جب کوئی آدمی بدر سے جاتا تو مکے والے پوچھتے کہ بھی کوئی حضور کے لشکر کی خبر سناؤ، تو لوگوں نے کہا کہ حضور کا بھی بڑا لشکر ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ حضور کے لشکر کی وجہ سے میری سواری کا اونٹ جو ہے وہ ڈر گیا۔ اور بدر کے میدان میں آج تو کھجور ایسے پڑی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اجوا کھجور پوری زمین پہ بچھی ہوئی، کیونکہ کھجور اجوا آتی تھی مدینے سے، یعنی اتنی صحابہ کھجور لے آئے ہیں اور اتنی ان کے پاس ہے کہ سب اجوا کھا رہے ہیں، اور اجوا بچھی ہوئی ہے جیسے انگوروں کی بیلیں بچھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یعنی کسی نے اس زمانے میں شاعری کا رواج تھا، جو اولاد جو تھے بڑے بڑے شعراء عرب تھے۔ ثم قال تبارک و تعالی انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ ای یخوفکم اولیاءہ وَيَحْمُكُمْ أَنَّهُمْ ذَوُو بَأْسٍ وَذُو شِدَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ شیطان اور اس کے دوست مشرک کافر، وہ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ تو مسلمانوں کو جو ڈرائے سیدھی بات ہے شیطان ہوگا، ایمان والوں کو جو ڈرائے وہ شیطان ہوگا، اور شیطان کا ساتھی ہوگا، شیطان کی ذریت ہوگی، شیطان کے اولیاء ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین اذا سول لكم فأوهمكم فتوکلوا علی والجؤوا الی فانی کافیکم وناصرکم علیہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مومنین کو فرما دیں کہ جب شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں تو ہرگز نہ ڈریں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، مجھ پر اعتماد کرنے والے بن جاؤ، میری ذات پہ توکل کرنے والے بن جاؤ۔ فإنی کافیکم وناصرکم، میں تمہیں کافی ہوں اور میں ہی تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اور جب اللہ کسی کی مدد کرے تو اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کما قال تعالی الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا تیرا رب تجھے کافی نہیں؟ یعنی کافی ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ آج ہمارے ایک دوست تھے بزرگ، وہ کہتے تھے ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں کہ کوئی کمزور ہو نا، یعنی کمزور ہے بیچارہ، اس کو کوئی بڑا آدمی ستا رہا ہوتا ہے، تو اس سے جب پوچھو کیا، وہ کہتا ہے جی ہمارا تو کوئی نہیں، بس اللہ۔ کہتے ہیں بے وقوف دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ، بس اللہ، یعنی اللہ اتنا کمزور ہے جو تیرے ساتھ ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا عام طور پہ محاورہ جی ہمارا تو یہ کوبا جی ہمیں تو جی بس ہمارا تو اللہ ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یعنی نعوذ باللہ اگر تیرے ساتھ اللہ ہے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ بھائی اگر اللہ تیرے ساتھ ہے تو ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے تو تیرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ تو محاورات میں یعنی ایسے کہنا کہ ہیں بھی ہم اللہ کے ساتھ اور ہیں بھی ہم کمزور، اصل یہ بات نہیں، اصل ہمارا اللہ پہ صحیح توکل نہیں ہوتا، ورنہ اگر اللہ ہماری مدد فرما دے تو پھر ہمیں کون شکست؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اگر میں تمہاری مدد کروں تو پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور مدد کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی، لیکن شرط ہے کہ تم ایمان والے بنو۔ تم کہو ہم سود کھاتے رہیں اور اللہ کی مدد بھی آ جائے، پھر مشکل ہے مسئلہ۔ تم کہو کہ بھی ہم یتیموں کے مال کھاتے رہیں، غریبوں کے مال کھاتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، شرابیں پیتے رہیں، ڈاکے مارتے رہیں، غریبوں کو لوٹتے رہیں، حاجیوں کو دھوکے دیتے رہیں، اور پھر بھی اللہ کی مدد آ جائے، اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے مومن بنو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ کا مدد کا وعدہ ہے لیکن ایمان والوں کے ساتھ۔ اس لیے فرماتے ہیں قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دے میرا مدنی مجھے میرا اللہ کافی ہے، اسی پہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا
شیطان کے ساتھیوں سے لڑائی کرو. شیطان کا مکر کمزور ہے، ایمان والوں کے سامنے اس کا داؤ نہیں چلتا. جیسے فرمایا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ نے فرمایا کافر کون ہے؟ یہ تو شیطان کی پارٹی ہے، اور شیطان کی پارٹی تو ہمیشہ خسارے میں رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بنو. جیسے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والے اور نبی کی کو غلبہ دیتی ہیں، کامیاب فرماتے ہیں. کیوں؟ اللہ قوت والے، غلبے والے. جیسے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد، اللہ کو تمہاری مدد کی تھوڑی ضرورت ہے. یعنی کیا مانا؟ جب تم دین کی مدد کرو گے، جب تم اللہ کے نبی کی مدد کرو گے، جب اللہ کے اسلام کے احکام پہ چلنے کے لیے کام کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. جیسے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی. اور فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جس دن ظالموں کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ان کا کوئی عذر معذرت قبول کیا جائے گا. ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اور بری حویلی ہوگی، رہنے کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ پاک دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد فرماتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح ایمان نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں سب سے زیادہ کون سی عبادت ہے افضل جو ہم کریں؟ قرآن پڑھیں، عمرہ کریں، نفل پڑھیں، طواف کریں، کون سی عبادت کریں؟ یاد رکھیں میرے بھائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض عبادت کے علاوہ، کیوں فرض تو فرض ہے نا، وہ تو کسی جگہ معاف نہیں ہو سکتا. فرض عبادت کے علاوہ مکہ مکرمہ میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے. طواف کرنا جو ہے سب سے افضل عبادت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تم ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہو، نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے گھر کے علاوہ نہیں کر سکتے. باقی حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ مکے میں رہتے ہوئے عمرے سے بھی طواف افضل ہے. عمرہ وہ افضل ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے کرتے ہو، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے. لیکن مکے میں رہنے والا باہر نکل کے عمرے کرے، اس سے بہتر ہے کہ طواف کرے، اور جتنی دیر عمرے میں لگائے اتنی دیر طواف میں لگائے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے کعبے کے قریب رہنے کا موقع ملے گا. لیکن طواف میں بھی یاد رکھیں کہ خشوع کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، اچھا کوئی مل گیا السلام علیکم کیا اس کے ساتھ یوں چلا گیا پھر آ گیا چل پڑے. کوئی طواف تو نہیں، مذاق تو نہیں ہے نا. کوئی ضرورت کی بات ہو تو کلام کرنا طواف میں جائز ہے. بغیر ضرورت کے طواف میں کلام بھی نہ کریں، اپنی نظریں نیچی رکھیں، حجر اسود سے شروع کریں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پڑھتے رہیں، ورنہ جو تمہیں یاد ہے درود شریف، کلمہ شریف، جو بھی آیت یاد ہے پڑھتے رہیں، سکون سے، وقار سے، ادب سے، احترام سے. موقع ملے تو رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، موقع ملے تو حجر اسود پہ بوسہ دیں. زامہ ہے، رش ہے، قطن دھکے نہ دیں، دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد اپنا چکر پورا کریں. یہ جو بھائی بعد ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر یہ سب بدعت ہے. بس ایک دفعہ اللہ اکبر اور چل، تاکہ کسی کے لیے دیوار نہ بنے، راستہ نہ روکیں. اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں. افضل عبادت طواف ہے. کہتے ہیں جی مغرب کے ٹائم میں ہم آپ کا درس سنیں یا طواف کریں، آپ کی مرضی ہے. بھائی طواف افضل عبادت ہے، لیکن دین سیکھنا تو اس سے افضل ہے. دین آئے گا تو طواف بھی آئے گا. اگر دین ہی نہ آئے، دین سیکھنا تو فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پہ اور عورت پہ فرض. یہ ضروری نہیں کہ میری تقریر سنو، اور علماء ہیں جہاں مرضی ہے سنو.
تمہاری اپنی مرضی ہے. جہاں جاؤ دین سیکھنا بہت ضروری ہے. دین سیکھنے کے بغیر کچھ نہیں آتا. لیکن نفلی عبادات میں سب سے افضل طواف ہے. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہے پرائز بانڈ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر پتہ نہیں قرآن اندازی ہوتی ہے اور کوئی انعام ملتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے بارے میں مجھے تفصیل کے ساتھ علم نہیں کہ یہ کیا پالیسی ہے. لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے پڑھا یہ بھی وہی سود کا چکر ہے. یہ بھی وہی چکر ہے. صرف فرق ایک ہوتا ہے کہ کبھی کان یوں پکڑ لیا اور کبھی یوں پکڑ لیا. بات وہی ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے گلاس میں تو وسکی رکھ لی, اوپر لکھ دیا شراب الصالحین, اندر وہی وسکی ہے. یہ پرائز بانڈ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے پرائز بانڈ خرید لیا, تمہارا وہ پیسہ کہاں گیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو, تمہارا پیسہ بینک میں جمع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو بینک اس پیسے سے مسجدیں بنواتا رہتا ہے کہ سود کھاتا رہتا ہے؟ تو سود کھاتا رہا. اچھا پھر قرآن اندازی نکلی, کسی ایک پہ انعام نکل آیا تو باقی پہ تو نہیں نکلا. سب کو تو دھوکہ دیا. انہوں نے بھی تو اسی لیے خریدا تھا نا کہ انعام نکلے. دھوکہ دے کے کسی کا مال حاصل کیا, پھر سودی رقم پہ لگایا. اچھا پھر اس کے بعد تمہیں ملا تو نفع کے ساتھ ملا, وہ سود ملا. خالص حرام ہے انشاءاللہ, ذرے کے برابر بھی حلال کی گنجائش نہیں. میرے بچے کی عمر 12 سال ہے, وہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا. بھئی سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اگر مکے میں ہو تو صبح و شام اسی نیت سے اس کو زمزم پلاؤ, زمزم اس پہ ڈالو. اسی نیت کے ساتھ زمزم ہر بیماری کا علاج ہے. اور اگر ہو سکے تو صبح و شام سورت فاتحہ پڑھ لی, معوذتین پڑھ لی, آیت الکرسی پڑھ لی, خود پڑھ کے اپنے بچے پہ دم کر دیا, اللہ سے دعا مانگ لی, تو اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. وہ شفا دینے والے ہیں. کوئی ایسی بیماری اللہ نے نہیں بھیجی جس کا دوا نہ بھیجا ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس دوا تک ہم پہنچے یا نہ پہنچے. پتہ نہیں کیا لکھا, احمد ولد شراب, زینب بنت ملکہ, مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے. ماں باپ کا عمرہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. میں ریاض سے آ رہا ہوں جدہ, تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ ریاض ایئرپورٹ سے. یا اگر اور زیادہ تم نے احتیاط کرنی ہے, چونکہ سعودی ایئر لائن جو ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے, میقات سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ جن نے احرام باندھنا ہو ابھی ہم 10 منٹ کے بعد میقات پہ پہنچنے والے ہیں. تو آدمی اپنی چادریں ساتھ رکھ لے, وہیں جہاز میں کھڑے کھڑے چادریں باندھ لو. نفل پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, وضو کی بھی ضرورت نہیں, بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک بعمرۃ, بس احرام ہو گیا. اچھا اگر بھول جائے ایک چادر باندھ لو, باقی کپڑے اتار کے بیٹھے رہو, جب اترو گے تو پہن لینا. یا یہی قمیض ہے, اس کو کندھے پہ یوں ڈال لیا اور اتر کے بیٹھے, کوئی ایسی بات نہیں. دین میں تو بڑی آسانی ہے. یعنی سلا ہوا کپڑا بدن پہ پہننا ناجائز ہے, اس کو چادر کی طرح لپیٹ لو تو کوئی حرج نہیں. جی کہ اگر میں درس میں بھی بیٹھ جاؤں اور ذکر بھی کر تسبیح پڑھتا رہوں, ٹھیک, سبحان اللہ. اگر تمہیں اللہ نے ایسا موقع دیا ہے, درس قرآن بھی ذکر ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرے اور سنے اور کسی طرف اپنے آپ کو دل نہ لگائے. اگر آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے, جیسے ہمارے بعض اساتذہ ہوتے تھے کہ وہ بیٹھے رہتے تھے, 4 آدمی قرآن سنا رہے ہیں, سب کا سن رہے ہیں, جہاں غلطی ہوتی مجال ہے کہ غلطی حرف کی بھی کرنے دیں. تو بعض لوگوں کا اگر اتنا مقام بن جائے کہ تیرا درس بھی پورا سنائی دے اور تیری زبان بھی ذکر کرتی رہے, سبحان اللہ. جی حرم پاک سے باہر لوگ جو ہیں نماز کے وقت میں 5 4 آدمی صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک تو راستہ رک جاتا ہے. اور اگر ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اسی طرح تو پھر سارے آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے جائیں, حرم خالی رہے. یہ بالکل ناجائز ہے. الاول فالاول, پہلی صف, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, پھر چھٹی, اس طرح صفوں کو پورا کرو. یہ نہیں کہ جہاں مرضی آئے وہی کھڑے ہو جاؤ کہ نماز کا بوجھ اترے اور جلدی اب نکل جائیں, جان چھوٹے. یہ تو پھر منافقوں کی نماز ہو جاتی. ایک ہے مجبوری کہ بھئی حرم ہے, رش ہے, حج ہے, راستہ بند ہے, ہم دور کھڑے ہیں, صفیں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب سارا حرم خالی پڑا ہے تو باقاعدہ اندر آؤ اور صفوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو. بچی کا نام اگر ہم سلطانہ رکھیں کوئی حرج نہیں, لیکن ایسے نام جو ہے نا یاد رکھو ان میں تفاخر ہوتا ہے.
ان میں فخر ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ پسندیدہ نام نہیں ہوتے. جیسے ہمارے یہاں مثلا نام رکھ دیتے ہیں عابدہ، زاہدہ. تو کون عابدہ کون زاہدہ؟ اللہ جس کو توفیق دے، ورنہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ عابدہ ہے. اور اللہ نہ کرے بہرحال ایسے نام جس سے آدمی کا جیسے اپنے آپ کو شمس الدین اور حسام الدین، ناصر الدین، اور نماز نہیں پڑھتے حضرت. اچھا سورج ہے دین کا جو خود نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اندھیرا ہے، سورج کہاں ہے دین کا. اسی طرح سلطانہ یہ بھی تفاخر ہے، یعنی شہزادی، بادشاہ سے لفظ ہے نا. تو ایسے نام نہ رکھا کریں. تو نام ایسے ہوں تواضع ہو جن کے اندر، یعنی تواضع ہو، ادب ہو، وہ زیادہ نام اللہ کو پسند ہے. ایسی بہرحال رکھنا جائز ہے. جیسے کہتا ہے جی بہار النساء، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یا جہار النساء، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ بھی تو فخر ہے نا، یہ بھی تو فخر ہے. فخریہ نام نہ رکھا کریں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو تو زہر دیا گیا، وہ شہید ہوئے. جی ہمارے ہاں گاڑیوں میں سفر کے دوران ریکارڈنگ کرتے ہیں، فلمی گانے بجاتے ہیں. آپ کے ہاں تو بابا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. تم مکے میں ہو، ہدایت کی دعائیں کرو سب کے لیے. اللہ کے کعبے میں دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، وہاں قرآن و سنت کا قانون جاری ہو، وہاں اللہ دین اسلام کا غلبہ فرمائے، دین اسلام کی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت نافذ ہو. تو بہرحال گانے بجانا وغیرہ سب چیزیں نہ. کہتے ہیں صبح کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو تو قوالی لگا لیتے. ان کی نماز قوالی سننے میں ہو جاتی ہے نا، کہ نماز نہ پڑھی اور قوالی لگا لی، ماشاءاللہ، بس اسی میں نماز ہو گئی. بابا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام، دونوں برابر ہیں. فرق کیا ہے؟ جس میں ساز آ جائے، باجا آ جائے، سب حرام ہے، مزامیر شیطان ہے. یہ ووٹ شوٹ دینے کے مسئلے اپنے ملک کے مولویوں سے پوچھو جہاں ووٹ ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا. ہمیں تو دعا کرو اللہ محفوظ رکھے. بس ہمارے لیے یہی دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان شروں سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں جی آپ کے طالب جو ہیں آپ کے قریب کیوں نہیں بیٹھتے، ناراض ہوں گے. مجھے کیا پتا، میں نے تو کبھی ان کو نہیں کہا میرے قریب نہ بیٹھو. کہتے ہیں آپ کے قریب بیٹھے تو ہم بھی ذرا قریب ہو کے سن لیا کریں گے. بھئی یہ راضی ہوں تو میرے قریب بیٹھے. ڈرتے ہیں یا یہ مجھ سے ناراض ہیں یا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں استاد مارے گا. حالانکہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ تو مجھے مار سکتے ہیں، میں کیسے مار سکتا ہوں بھلا. ایک آدمی نے زنا کیا، کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس نے زنا کیا ہے کیا سزا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا لکھا ہے. یہ مولوی بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے نا ایسے مولوی. اللہ کے بندے، زنا کی سزا قرآن میں ہے کہ اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑا مارا جائے، اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. لیکن کب؟ جب گواہ ملیں گے. اگر نہیں تو پھر اللہ کے ساتھ توبہ کرے. اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اپنے پردے کیوں پھاڑتا ہے؟ کیوں اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے؟ اللہ نے اس کے پردہ ڈھانکا ہے اور وہ خود ایسا بدبخت ہے کہ مولویوں سے مسئلے پوچھتا پھر رہا ہے. توبہ کرو بس، اللہ کے آگے اللہ معاف فرما دیں گے. اللہ کی رحمت بڑی ہے. ورنہ زنا کی قرآن میں سزا موجود ہے، یہ نہیں کہ سزا نہیں. باقی یہ لکھا جو اللہ نے لکھا ہے، کیا اللہ پاک زبردستی کسی کو لکھتے ہیں؟ اللہ کے لکھے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ یہ زنا کرے گا، زنا اس نے اپنے ارادے سے کیا ہے، ورنہ سزا کیوں ملے؟ یعنی یوں سمجھو آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے نا، اس میں لکھا ہوتا ہے کولنگ ہیٹنگ، یعنی دونوں سسٹم ہوتے ہیں. یہاں کر دو تو ٹھنڈی ہوا آئے گی اور یہاں کر دو تو گرم ہوا آئے گی. اچھا گرمی کے موسم میں تم اسے ہیٹ پہ کھڑا کر کے چلا دو اور گرمی آئے تو لوگ پوچھیں کہ کیا کیا بے وقوف ہے؟ جی لکھا ہوا جو تھا. یعنی نہ لکھا ہوتا تو اب گرمی پر تم نے کھڑا کیا یا لکھنے والے کا قصور ہے؟ اللہ کے لکھے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جبرن تم سے نعوذ باللہ گناہ کراتے ہیں. اللہ سے معافی مانگا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا محمد يا الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا رب. الله اکبر الله اکبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.